بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء یعنی واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ غفرانہ کا لفظ کیوں یوز کیا گیا، یعنی مغفرت طلب کرنا۔ تو ایک بات تو ہم نے یہ کہی کہ ہم سے ہمارے جسم سے نجاست نکل گئی تو یہ ایک نعمت تھی تو اس پر شکر کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مغفرت طلب کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر فرماتے رہتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ مسلمان کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ لیکن جب انسان واش روم میں جاتا ہے تو زبانی طور پر ذکر کرنے سے رک جاتا ہے، جیسے بلکہ منع کر دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، واش روم میں نہیں کر سکتے۔ تو اس ذکر کے منقطع ہونے پر، یعنی ایسا وقت ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو اس پر ہم استغفار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ اور اس دعا کے اندر ایک یہ بھی پیغام ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں زبانی طور پر یا حال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا جواب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، جو کہ دیوبند کے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قضائے حاجت جب انسان کرتا ہے تو انسان کے جسم سے جو ظاہری نجاست ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو اپنی باطنی نجاست کو بھی اپنی جسم سے نکالنا چاہیے، یعنی گناہ جو ہیں اس کے اثرات ہیں، تو اس وقت استغفار کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک تو ہماری باڈی سے جو فزیکل نجاست تھی وہ نکل گئی، تو اور دوسرا ایسی ہے کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں تو اس سے بھی انسان کو اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ اور ایک دوسرا پوائنٹ علماء اکرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ قضائے حاجت جو ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ کی غذا کی نعمت کی تکمیل کا ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو غذا کی نعمت ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی نعمت عطا فرمائی اور پھر اس کو سہولت کے ساتھ حلق سے نیچے اتارا۔ بلکہ بعض اوقات بعض افراد ایسے ہیں کہ وہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایریا میں، اپنی سوسائٹی میں، کہ وہ پہلے تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے، اگر کھاتے بھی ہیں تو جو اپنی مرضی سے کھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، اور اگر کھا بھی رہے ہیں تو اس انداز میں نہیں کھا پا رہے، بلکہ آرٹیفیشل جو ٹول ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو پھندا لگ جاتا ہے، سانس اس کا نوالا پھنس جاتا ہے، لیکن ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھرپور انداز میں کھانا کھایا اور معدے نے ہماری غذا کو قبول بھی کیا، ہضم بھی ہو گیا، اور ہضم ہونے کے بعد جو کارآمد جو بینیفیشل اس کے اندر سے ایلیمنٹ تھے وہ ہمارے بدن کا حصہ بن گئے، اور جو اس میں فضلہ تھا، جو ایکسٹرا جو چیزیں تھیں وہ عافیت کے ساتھ ہمارے جسم سے باہر آ گئی۔ تو یہ لاسٹ سٹیپ تھا غذا کی تکمیل کا، تو جس کا حق اور یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے جس انداز میں کرنا چاہیے۔ تو اس کوتاہی پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم استغفار کریں۔ یہ ڈیفرنٹ پوائنٹس علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اگر ہمیں حکمت نظر آئے گی تو پھر ہم عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بتلا دیا گیا ہمارے لیے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں ہمیں فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ایک ایکسٹرا ہیں، بینیفٹ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی فائدہ ہے، لیکن حقیقت اور وہی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا، طریقہ کار بتلا دیا گیا، تو ہمارے لیے یہی راہ عمل ہے، اس سے زیادہ کسی حکمت کی ہمیں نیڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتلا دیا گیا وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ اور جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے غفرانہ کا، اور اس دعا کا دوسرا پارٹ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ تو اس سلسلے میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ، جو ایک مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا
کہ اگر ہم آبزرو کریں اپنے سوسائٹی کو دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو واش روم ہے، پیشاب پاخانہ ہے، وہ رک جاتا ہے اور فطری طریقے سے جو نیچرل وے ہے اس انداز میں وہ اس کا ایگزٹ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا ایکسٹرا ایلیمنٹ، جیسا کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایکسٹرا ٹول یوز کیے جاتے ہیں، تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کا دھیان کریں، تھوڑا سا مائنڈ میں یہ بات رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ فطری طریقے سے نیچرل وے میں ہمیں ایک تکلیف سے ہم بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم یہ دعائیں تو پڑھ لیں، سیکھ لی ہم نے کہ واش روم میں جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، واش روم سے نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا کریں، اگر جو ہمارے مسلمان ہیں ڈیلی بیسس پہ اگر اس کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی ہیبٹ بنا لیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رہے گی کہ جو ہمارا ایک مالک بھی ہے جو تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہمارے جسم میں اتنی قیمتی مشینری لگا دی ہے جو کہ خود نیچرل وے میں کام کر رہی ہے، ہمیں کسی آرٹیفیشل ایلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ایسے خدا کی ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے یا اس کی مرضی کے خلاف ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ تو اگر ہم یہ تصور ذہن میں رکھ لیں تو گناہوں سے کافی حد تک ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی ہیں، یہ کوئی منتر نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے اور معانی کی پوری ایک دنیا ہے جو ہم نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ تمام چیزیں تو یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ باتیں، یہ دو مصنون دعائیں ہیں، یہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک باڈی عطا فرمائی ہے، اس کا پروسیس چل رہا ہے، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، جس انداز میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے، اس انداز میں اس کو چلانے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔